اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہو گئی۔ ایک عشرہ تقریباً ماہ مبارک رمضان کا گزر چکا ہے۔ بڑی تیزی سے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر ان تمام علماء اور ان تمام برادران کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ جن کی کتابوں سے اس پروگرام کے لیے یا جن کے مقالے سے اس پروگرام کے لیے استفادہ کیا گیا ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10 ہے، لہٰذا ہم 10ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس 10ویں پارے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ موجود ہے۔ سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے، ایک دو باتیں اس سلسلے میں جو کل رہ گئی تھیں وقت کی کمی کی بنا پر، وہ انشاءاللہ آج پوری کی جائیں گی، اور اس کے بعد سورہ مبارک توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جائیں گی۔ سورہ مبارک انفال میں جو گفتگو چل رہی تھی اس میں وجوب خمس کے احکام اور خمس کا حکم۔ زکوٰۃ کی طرح خمس بھی ایک مالی فریضہ ہے، اور خمس کے مصارف بیان ہوئے ہیں کہ اس کے مصارف کیا ہیں اور کن کن لوگوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے، اور وہ آپ جب آج پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے مصارف کا ذکر ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں خمس کے تمام مصارف کا اور خمس کے مسائل اس وقت بیان کروں، لیکن میں چونکہ حقوق قرآن کے سلسلے میں یہاں گفتگو چل رہی ہے، لہٰذا میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے جو بھی فوائد بیان کیے جائیں گے یہ صرف ظاہری فوائد ہیں۔ قرآن کا جو معنوی اور روحانی فائدہ ہے اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری تصور سے بالا ہے۔ یہ وہ فوائد ہیں، یہ وہ باتیں صرف بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا، ہم پروردگار عالم کے قول سے متمسک ہو جائیں۔ اس لیے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا ابتدا میں مولا کائنات کی حدیث میں نے پیش کی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کا 4 حق ہے۔ پہلا حق ہے اسے پڑھا جائے، پھر اسے سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد لوگوں تک اسے پہنچایا جائے۔ ہم لوگ عام طور سے پڑھنے کی منزل تک رہتے ہیں، بقیہ 3 منزلوں تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بس پہلی منزل پہ ہی ہم اکتفا کر لیتے ہیں اور انف ہو جاتا ہے کہ بس کافی ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ نہیں، اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے تو اب آپ دوسری منزل میں جائیں، اسے سمجھیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا پڑے گا، کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی آپ قرآن سمجھیں گے کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ جب سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل شروع ہوگا، اور جب الحمدللہ عمل کرنے لگیں گے تو پھر ہم دوسروں تک اس کو پہنچانا شروع کریں گے۔ تو خمس کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کی طرح سے، یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے حالات اس میں بھی تقریباً مفصل بیان کیے گئے ہیں، غزوہ بدر کے حالات۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے ہی ذیل میں پروردگار عالم نے نصرت کے، ایک انسان کی نصرت کے 4 اسباب، یعنی خدا کی مدد کب ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ بھی خدا مدد کرے گا، ہم کہتے ہیں عام طور سے خدا مددگار ہے، خدا کب مدد کرے گا؟ اسی جنگ بدر کے اسباب میں قرآن مجید میں ذکر ہے خدا کی نصرت کے اسباب،
کہ کب خدا مدد کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ثابت قدم رہے. جنگ کی بات چل رہی ہے لیکن مطلقاً اگر آپ کسی معاملے میں یا خدا کی راہ پر صراط مستقیم پر ثابت قدم ہیں تو خدا کی مدد ہوگی. لیکن اگر ہمارا پیر ڈگمگا رہا ہے، ہم لرز رہے ہیں، تو پھر خدا کی مدد بھی نہیں آئے گی. ہمارے دل کو مضبوط ہونا پڑے گا، ہمارے قدم کو مضبوط ہونا پڑے گا صراط مستقیم پر، خدا کے راستے پر، تب خدا کی مدد آئے گی. تو پہلی بات جو خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں. نارملی ہم عام طور سے کہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں ثابت قدم رہنا ہے، میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں. دوسری، کثرت سے ذکر پروردگار کریں. ہر لمحہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر پروردگار سے خالی نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی تدابیر ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ نے رات میں سونے سے پہلے آپ نے وضو کیا اور وضو کر کر ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر سو گئے تو پوری رات آپ کی عبادت میں گزر رہی ہے. یہ ذکر پروردگار ہے. یہ سونے جاگتے وقت آپ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا تسبیحات اربع پڑھتے رہیں، جو بھی کثرت سے ذکر، یا صرف صلوات پڑھتے چلے جائیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن کثرت سے ذکر پروردگار ہوگا تو خدا کی مدد ہوگی. 2 باتیں. تیسری، اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچنا. اگر خدا کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اختلاف سے بچنا چاہیے. خدا کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. جو لڑائی جھگڑا کرے گا، جو اختلاف کرے گا آپس میں، خدا کی مدد اسے نہیں پہنچے گی. خدا کی مدد ان لوگوں سے پہنچتی ہے، ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو ثابت قدم ہوتے ہیں خدا کی راہ میں، لڑائی جھگڑے میں نہیں، اختلافات میں نہیں. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اختلاف کا ہے. ایک دوسرے کے درمیان خوب ہم اختلاف کرتے نہیں ہیں تو کبھی کبھی ہوا دے دیتے ہیں. نہ ہمیں اختلاف کرنا ہے اور نہ اختلافات کو ہوا دینا ہے. چوتھی، ایسے حالات جب بن جائیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہوں پھر بھی ہم صبر کریں تو خدا کی مدد آئے گی. ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں کہ حالات ایسے بن جاتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں. یار یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم ایسے عالم میں صبر کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی کمک اور خصوصی مدد ہمیں ملے گی. یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی مدد آپ کو ملے، ہر معاملے میں خدا ہمارا مددگار ہو، تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں کثرت سے ذکر پروردگار کرنا ہے، اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور چوتھی، ناموافق حالات میں بھی صبر کرنا ہے. یہ 4 چیزیں. اس کے علاوہ جب آپ آگے جائیں گے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان ہوا ہے جو بہت اہم ہے، جس میں پروردگار عالم نے تمام کے تمام کو غرور کو چکنا چور کیا. عام طور سے میں بہت بڑا آدمی ہوں، وہ میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے، میرا لیول الگ ہے، میں خاندانی آدمی ہوں، وہ ایسا آدمی ہے. اس کو پیغمبر اکرم نے انہی آیات میں ذکر ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس کو چکنا چور کیا اور مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. مہاجرین اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، انصار اپنے آپ کو سمجھتے تھے افضل. وہ کہتے تھے، انصار کہتے تھے ہم نے مدینے میں پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے لہٰذا ہم افضل ہیں. مہاجرین کہتے تھے ہم ساتھ میں نبی کی ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم افضل ہیں. افضلیت کا مسئلہ چل رہا تھا، پیغمبر نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اکول کر دی. لیکن آپ دیکھیں جس وقت مہاجرین کو انصار کا بھائی پیغمبر اکرم نے بنایا اور انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا، اس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. سب کو اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے. اسی آپ جب سورہ کو آگے بڑھائیں گے اسی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ایک آخری چیز جو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد اگلا سورہ. انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو کھو دیتا ہے. خدا کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی نعمتیں بے پناہ ہے. ہماری ضرورت سے پہلے اس نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. آئیے اس سورے کو پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. اس سورے کے بعد انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو 10ویں پارے میں سورہ مبارکہ توبہ. سورہ توبہ، پہلے اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں
یہ آپ سن لیجئے. اس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ ہم تھوڑی باتیں اس سلسلے میں بھی ذکر کریں گے. ساری چیزیں وقت پہ ہے، چونکہ ہمیں 15 منٹ کا پروگرام کرنا ہے اور 15 منٹ میں اپنی بات رکھنی ہے، لہٰذا سب سے پہلے سورہ توبہ پڑھنے کے فوائد. نمبر 1، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ نفاق سے بری ہوگا. اس سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ، سورہ برات بھی ہے. تفصیل میں انشاءاللہ ہم آئیں گے اگر وقت رہا تو. سب سے پہلے نمبر 1، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ نفاق سے بری رہے گا. نمبر 2، جو شخص اس کو لکھ کر اپنے عمامے یا ٹوپی میں رکھے گا تو وہ چور سے محفوظ رہے گا. یعنی آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، اس میں اس کو لکھ کے رکھ لیں، یا تو پاکٹ مار وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہے گا، ٹوپی یا جو بھی چوری وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں رہیں گے. بلکہ روایت تو یہاں تک ہے کہ اگر چور نے ارادہ بھی کر لیا ہوگا چوری کا تو اس کو اس آیت کی برکت سے وہ اپنے ارادے سے پھر جائے گا اور وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، اگر اس کو رکھ کے آپ اپنے عمامے یا ٹوپی کے اندر جہاں بھی اسے آپ رکھ لیں گے. اس میں ایک روایت اور ہے، وہ بھی سنتے چلیں گے کہ اگر کسی محلے میں آگ لگ جائے لیکن اگر کسی شخص نے سورہ توبہ کو لکھ کے اپنے گھر کے اندر آویزاں کر لیا ہے، لگا دیا ہے، تو پورے محلے کو بھی آگ جلا دے گی تو اس کا گھر نہیں جلے گا، اس کا گھر بچا رہے گا. یہ سورہ محفوظ کر دے گی اس کو. ایک روایت یہ ہے کہ کوئی دشمن اس کے قریب نہیں آئے گا. جب وہ راستے سے گزر رہا ہو، اگر یہ سورہ اس کے پاس لکھا ہوا ہوگا، کوئی دشمن اس کے قریب نہیں آئے گا. ایک روایت اور ہے، یہ بھی سن لیجئے اس سلسلے میں. اس کے بعد تفصیل کے ثعلبی سے یہ روایت ہے کہ پورا قرآن یا اکثر قرآن آیت آیت کر کے نازل ہوا ہے. کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 5 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی 25 آیت، اس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے. مگر سورہ الحمد اور سورہ توبہ یہ پورے کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ اب یہ سورہ نازل ہوا ہے، سورہ الحمد کے لیے بھی یہی روایت ہے اور اس کے لیے بھی سورہ توبہ کے لیے کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان پڑھنے والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آئیے اس سورہ کے اندر کن چیزوں کا بیان ہے مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں گا. سب سے پہلے مشرکین سے اعلان برات کی آیت، یعنی ان آیات کا جو مشرکین سے برات کی ہیں ان کا ابلاغ. پہلے رسول اللہ نے اپنے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا اور اس کے بعد درمیان سے اسے بلا کر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد مشرکین کے درمیان اس سورے کی تلاوت کریں اور اس سورے کو پہنچائیں. یہ ایک بہت اہم بات تھی کہ پیغمبر نے کسی کو ایک عہدہ تو دیا لیکن خدا راضی نہیں تھا. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تبلیغ علی علیہ السلام کریں گے. پیغمبر نے واپس بلایا اور پھر مولا کائنات کو بھیج دیا. اس کے بعد جب آگے جائیں گے سورہ توبہ میں تو 4 مہینوں میں جنگ کی پابندی. 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے، ان میں جنگ نہیں کی جائے گی. اور وہ 4 مہینے رجب، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جس میں جنگ کی پابندی تھی. اس میں جنگ نہیں کی جائے گی. اگر یہ مہینہ آ جاتا اور جنگ ہوتی تو لوگ اپنے اسلحے رکھ دیتے تھے کہ اب ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اس سورے کی خصوصیات میں ہے کہ اس سورے میں غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے، ایک ایسی جنگ ہے کہ جو مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک امتیاز ہے کہ مسلمان کون ہے، منافق کون ہے. اس زمانے میں غزوہ تبوک نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے. اور اس کے بعد سورے کے آخر تک میں منافقین کی مذمت ہے. پورے سورے کے جب آخر تک چلے جائیں گے تو منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک کہ خدا نے کہہ دیا کہ پیغمبر آپ ان کے لیے دعا مت کیجئے، اگر آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے تو میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا، انہیں معاف نہیں کروں گا. اتنا سخت خدا ناراض ہوا تھا ان لوگوں سے کہ جو منافق تھے اور غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے پیغمبر کے کہنے کے باوجود بھی.
اور اس کے بعد پھر بعض ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو کسی مجبوری کی بنا پر غزوے میں نہیں گئے تھے، خدا نے استثنائی صورت پر ذکر کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چلے جائیں، مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد اسی سورے کے اندر ناکسین کا ذکر ہے، آیت نمبر 12 میں اسی سورے میں آپ جائیں گے تو ناکسین کا ذکر ہے۔ ناکسین وہ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی خلافت کے زمانے میں ان سے جنگ پر آمادہ تھے یا جنگ کیا تھا انہوں نے، جن لوگوں نے جنگ کیا تھا حضرت علی علیہ السلام سے، ان کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے جنگ کیا تھا انہیں ناکسین کہا جا رہا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 18 میں مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت، کہ مسجدوں کو کس طریقے سے، مسجد کے حقوق ہیں جس کو بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن مسجد آباد کریں۔ اگر آپ مسجد کی اڑوس پڑوس میں رہ رہے ہیں، کم سے کم اتنی دور کہ آپ کے کانوں تک اس مسجد کی آواز، کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس مسجد کو جائیں، آباد کریں اور اس میں نماز پڑھیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کی اہمیت۔ اور اس کے بعد اسی سورے میں آیت نمبر 33 میں 33 میں اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ پا جانے کے نوید، غلبہ پا جانے کی نوید اسلام کے، جو انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر موقوف ہے۔ انشاءاللہ امام تشریف لے آئیں گے، اس آیت کی سچی تعبیر اور سچا مصداق پورا ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا۔ یہ خدا کی طرف سے نوید ہے عام مسلمانوں کو کہ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا، گھبرانا نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہ زکوٰۃ کے مصارف، کہ زکوٰۃ کو کس طریقے سے اور کن کن لوگوں میں خرچ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، التماس دعا۔